کیا بات ہے رضا چنگستانی بدل کی زہرا ہے گلی حسین اور حسن اور استاد علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کس زبان سے ہو گیا مدح شان اہل بیت، کس زبان سے ہو گیا مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے کے دین سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں اس کو شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں اس کو شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقہ کو سناتے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، کیوں بیاں کرتے ہیں سنیے داستان اہل بیت، کیوں بیاں کرتے ہیں سنیے داستان اہل بیت۔ سلمان اکیڈمی میں پڑھنے والی میری تمام بچیاں اور باہر سے آئے ہوئے میری ماں بہنیں، بڑی ادب کے ساتھ آپ کے بارگاہ میں میرا سلام حاضر ہے۔ السلام علیکم۔ ذکر شہدائے کربلا تو پوری دنیا میں محرم الحرام کے مہینہ شروع ہونے کے بعد ہی سے مسلمان اپنے مرتبے کو اور اپنے عز و شان کو اور اپنے نیکیوں کو دفتر کو بڑھانے کے لیے منعقد کرتے رہتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذکر شہدائے کربلا کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی اگر دل ہی دل میں کوئی منت مانگے، دل ہی دل میں کوئی یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ عز و جل ایک محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک میں اور میرے خاندان والے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مناقب، عظمت اور فضائل سنیں گے اور حتی الامکان اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، سید الشہداء امام حسین کی زندگی کو جانیں گے اور جان کر اسلام کے تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اگر کوئی اس محفل میں بیٹھ کر یہ ارادہ کرے کہ یا اللہ امام حسین کے صدقے میں، بی بی فاطمہ کے چادر تطہیر کے صدقے میں، بی بی ام زینب کے چادر تطہیر کے صدقے میں میری یہ مرادیں، میری یہ تمنا، میری یہ منت قبول فرما، تو انشاءاللہ تعالی 10 روز گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایسے محفل میں بیٹھنے والے کی دلی جائز تمنا کو ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ یوں تو لوگ چھوٹی موٹی پریشانیوں میں جب آ جائے تو فوراً منت مانگتے ہیں کہ فلاں مزار میں چادر چڑھا دیں گے، فلاں جگہ یہ کام ہونے پر بکری ذبح کر دیں گے، میرا یہ کام ہونے پر جو ہے گورو ذبح کر کے میلاد کریں گے۔ ایسی منتیں ہمارے علاقے میں عورتیں مانگتی ہے۔ منت مانگنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن منت ایسی مانگی جائے
جو منت ہمارے اسلاف سے ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے ویسی ہی منتیں ہم لوگوں کو مانگنی چاہیے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی. کیونکہ ذکر شہدائے کربلا کے ہم لوگ محفل میں آج سے بیٹھے ہیں. روزانہ 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک یا 6:15 بجے تک یہ پروگرام چلائیں گے اور دھیرے دھیرے اچھی گفتگو کریں گے تاکہ آپ لوگ سب کو پوری بات کربلا کی ہسٹری، کربلا کی تاریخ، امام حسین کی زندگی کے بارے میں معلوم ہو سکے. آپ لوگ طالب علم ہو، طالبات علم ہو، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہو، آپ لوگ ان چیزوں کو غور سے سنیے اور اپنے ذہن پہ اس کو بٹھائیے. تو آپ لوگ یہ نیت کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل میں بیٹھنے کے صدقے میں ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے. آمین. ہمارے عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. ہمارے نیک اعمال میں برکت عطا فرمائے. آمین. ہمارے والدین کی روزی رزق میں، عمر میں، صحت میں بے شمار برکت عطا فرمائے. آمین. اور جملہ جو بھی مسلمان پریشان ہیں، بیمار ہے، شفا یابی عطا فرمائے. آمین. اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. آمین. سب سے پہلے آپ لوگوں کے ذہن کو کھولنے کے لیے میں ایک بات بتاؤں تاکہ پوری بات اچھی طریقے سے آپ لوگ سمجھ سکیں. اسلامی مہینے کا، سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور 1 محرم کو اسلامی سال کا پہلا دن ہوتا ہے، نیا سال کا شروعات ہوتا ہے. نئے سال کا شروعات ہوتا ہے. محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی زیادہ مقدس ترین مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اس مہینے کے 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. یوم عاشورہ 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے. یوم عاشورہ کی بڑی فضیلت ہے. یوم عاشورہ اللہ کے نزدیک اتنا فضیلت یافتہ دن ہے کہ اس مبارک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اپنے قدرت کی نشانیوں کو ظاہر فرمایا. اپنے نیک بندوں کو آزمائش میں ڈال کر پھر اس مہینے کے 10ویں تاریخ کو اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی. ان کو آزمائش میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. بے شمار معجزات، بے شمار فوائد اور بے شمار اچھائیوں کا مرکب یہ یوم عاشورہ کا دن. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے یوم عاشورہ کے دن ہی قبول فرمائی. سبحان اللہ. روایت میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جب دریا میں پھینک دیا گیا اور مچھلی نے ان کو نگل لیا تو 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے جب یونس علیہ السلام زندہ سلامت مچھلی کے پیٹ سے تشریف لائے تو وہ یوم عاشورہ کا ہی دن تھا. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو فرعون سے جو نجات ملی تو وہ یوم عاشورہ کا ہی دن تھا. سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو یوم عاشورہ کا ہی دن تھا. سبحان اللہ. اسی طرح یوم عاشورہ ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی پیدائش فرمائی، عرش و کرسی کی پیدائش فرمائی. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے قدرت کا جو ہے اس ماہ مبارک کے یوم عاشورہ کے دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود میں لایا. یہ بات آپ سب کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. جب اللہ نے زمین اور آسمان بنا لیا، جب اللہ نے فرشتوں کی تخلیق فرما لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ ارادہ فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بناؤں گا، میں زمین پر اپنا ایک نائب بناؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ اس کی بہت بڑی روایت ہے کہ فرشتوں سے اللہ نے جو ہے زمین کے گوشے گوشے سے مٹی منگوایا، آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا، جیسے ہمارا بدن ہے آج، جیسے ہمارا بدن ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، پیٹ ہے، پیٹھ ہے، پیر ہے، سب کچھ ہے، اللہ نے ایک پتلا بنایا۔ اور اس کے بعد وہ پتلا بننے کے بعد اللہ نے اس کے اندر روح ڈالی، اس کے اندر تاکہ وہ چل پھر سکے، بات کر سکے، دیکھ سکے۔ تو جیسے روح کو اندر ڈالا گیا تو روح فوراً باہر نکل آئی، اور اللہ نے پوچھا کہ تم باہر کیوں آ گئے؟ تو روح نے کہا کہ یا رب العالمین اندر تو بہت اندھیرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، جس کے وجہ سے اندر جو زمین باڈی کا جو پارٹ ہے وہ اجالا ہو گیا اور روح اس کے اندر سما گئی۔ سبحان اللہ۔ تو روح آدم کے پتلے پر سمائی، وہ صدقہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے